لا إله إلا الله لا إله إلا الله۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں، من اراد ان تستجاب دعوتہ وان تکشف قربتہ فلیفرج عن معسر۔ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعائیں قبول ہوں اور اس کی تکالیف مشکلات دور ہوں تو مشکل میں پھنسے ہوئے کی مشکل دور کر دے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مشکل میں پھنسے کی اس مشکل میں مدد کر کے مشکل سے نکالنے پر دو فضیلتیں بیان فرمائیں کہ ایسا کرنے والا اس کو دو اعزاز حاصل ہوں گے، دعائیں قبول ہوں گی۔ جب یہ مشکلات میں پھنسے گا تو مشکلیں دور ہوں گی۔ اللہ کی مخلوق کی مدد اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے اگر ہم مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں تو دوسروں کو مشکلات سے نکالیں، بس یہی حل ہے مشکلات سے نکلنے کا۔ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخلوق اللہ کے خاندان جیسی چیز ہے۔ اللہ کو بندہ محبوب ہے جو اللہ کے اس خاندان یعنی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا۔ یہ حدیثیں تو آپ لوگ بار بار سنتے ہوں گے کہ بندہ پیاسا تھا، کنویں سے پانی لیا، پیاس بجھائی، باہر نکلا تو ایک پیاسا کتا کیچڑ چاٹ رہا تھا، تو اس نے محسوس کیا کہ اس کو بھی یہی تکلیف ہے، تو مجھے پہنچی۔ اس نے کتے کے لیے پانی نکالا، اس کو پانی پلایا، اللہ نے اسی پر مغفرت فرمائی۔ تو ہم جتنا اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائیں، چاہے وہ دینی فائدہ ہو وہ تو بہت اچھا ہے، دنیاوی فائدہ ہو تو اس کو بھی اللہ تعالی ہماری دنیا بنانے کے لیے ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ آخرت تو بنائیں گے ہی، دنیا بنانے کے لیے بھی ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ ہم آسانی کریں ہمارے لیے آسانی ہوگی، اب مشکل سے نکالیں ہمارے لیے مشکل ہوگی۔ ایک حدیث پاک میں لفظ ہے کہ جو بندہ کسی مشکل میں پھنسے کو مہلت دے دے، وہ اس کا مقروض ہو اور مشکل میں پھنسے ہوئے اس کو مہلت دے دے یا اس کا قرض ادا کر لے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سورج 1 میل قریب ہوگا، گرمی اور تپش بہت زیادہ ہوگی، زمین گرم ہوگی۔ ایسی مشکل کے وقت میں اللہ اپنا سایہ نصیب فرمائے۔ اسی طرح دوسرے فضائل بھی بکثرت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔